وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود پاک پڑھیں۔ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ و اصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلکہ و اصحابکہ یا سیدی یا مکین قلوب المؤمنین۔ جیسا کہ آپ احباب کو علم ہے کہ ہم جماعت کا باب پڑھ رہے ہیں۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں دو اور دو سے زیادہ جماعت ہے، یعنی اگر دو آدمی مل جائیں، دو آدمی ہوں یا دو سے زیادہ ہوں، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ جماعت کروائیں، جماعت سے نماز پڑھیں، جماعت کا ثواب ضائع نہ کریں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر لوگ جانتے کہ اذان اور صف اول میں کیا ہے، یعنی ثواب کتنا ہے، اذان کے اندر اور پہلی صف کے اندر کتنا ثواب ہے، پھر بغیر قرہ ڈالے نہ پاتے تو اس پر قرہ اندازی کرتے، یعنی صف اول میں جگہ حاصل کرنے کے لیے قرہ اندازی ہوتی، اگر لوگ یہ جان لیتے کہ صف اول میں ثواب کتنا ہے۔ ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اللہ عز وجل اور اس کے فرشتے صف اول پر یعنی پہلی صف پر درود بھیجتے ہیں۔ لوگوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دوسری صف پر؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے پہلی صف پر درود بھیجتے ہیں۔ لوگوں نے پھر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دوسری صف پر؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اور دوسری صف پر، اور فرمایا صفوں کو برابر کرو اور کندھوں کو مقابل کرو اور اپنے بھائیوں کے ہاتھوں میں نرم ہو جاؤ اور کشادگیوں کو بند کرو کہ شیطان بھیڑ کے بچے کی طرح تمہارے درمیان داخل ہو جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دو مرتبہ ارشاد فرمایا کہ صف اول پر اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ رحمت بھیجتا ہے صف اول پر، اور تیسری مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اور دوسری صف پر بھی، دوسری صف پر بھی۔ تو اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جنبش لب سے وابستہ ہیں، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نزول رحمت کی خبر دی ہے، اور جب تک پہلی صف کا ذکر فرمایا تو وہیں رحمت الہی کی مستحق تھی، اور جب دوسری کا نام بھی لے لیا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو اس نام لینے کی برکت سے دوسری صفیں بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت کی مستحق بن گئی۔ اور علماء فرماتے ہیں کہ اس سے یہ بھی مراد ہو سکتا ہے کہ جتنی رحمتیں اللہ تعالیٰ کی پہلی صف پر نازل ہوتی ہیں دوسری صفوں پر اس سے کم ہوتی ہیں۔ اور اس حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ صفوں کو برابر کرو، یعنی صفیں سیدھی رکھو اور اپنے کندھے جو ہیں یہ مقابل کرو، کندھوں کو مقابل کرو، یعنی کندھے تمہارے آگے پیچھے نہ ہوں، اور اس سے مراد یہ بھی ہے کہ کوئی سب لوگ برابر کھڑے ہوں۔ یہاں جو ہے نا وہ یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی امیر ہے وہ فلاں کی جگہ پر کھڑا ہو اور غریب جو ہے وہ نیچے کھڑا ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ
مسجدیں اللہ کا گھر ہیں، جب تم اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوں تو برابر ہو۔ یہ امتیازات حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ختم فرما دیے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حدیث میں یہ بھی فرمایا کہ اپنی کشادگیوں کو ختم کر دو، بند کرو، یعنی ساتھ ساتھ مل کر کھڑے ہوں، درمیان میں کشادگی نہ ہو۔ اگر کشادگی ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا شیطان بھیڑ کے بچے کی طرح تمہارے درمیان داخل ہو جائے گا۔ لہٰذا جب آپ مل کر کھڑے ہوں گے تو پھر شیطان صفوں میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری صفیں تیر کی طرح سیدھی کرتے تھے، تیر کی طرح سیدھی کرتے، یہاں تک کہ خیال فرمایا کہ اب ہم سمجھ لیے، یعنی صحابہ ہم کہتے ہیں کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خیال فرمایا کہ اب صحابہ سمجھ چکے ہیں۔ پھر ایک دن تشریف لائے اور کھڑے ہوئے، قریب تھا کہ تکبیر کہی جاتی کہ ایک شخص کا سینہ صف سے نکلا ہوا تھا، سینہ صف سے آگے تھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے اللہ کے بندو صفیں برابر کرو یا تمہارے اندر اللہ تعالیٰ اختلاف ڈال دے گا، صفیں برابر کرو، صفیں سیدھی کرو، ورنہ تمہارے درمیان اختلاف پیدا ہو جائے گا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ صفیں برابر کرو، صفیں برابر کرو، اور فرمایا صفیں برابر کرنا تمام نماز سے ہے، صفیں برابر کرنا تمام نماز سے ہے۔ اور ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو صف کو ملائے گا اللہ تعالیٰ اسے ملائے گا، اور جو صف کو قطع کر دے گا اللہ تعالیٰ اسے قطع کر دے گا۔ بلکہ ایک حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صفیں سیدھی کرو ورنہ اللہ تمہارے دل ٹیڑھے کر دے گا۔ آج ہم نے صفوں کے متعلق یہ چیزیں چھوڑ دی ہیں، صف کا ہم خیال نہیں کرتے صف سیدھی کرنے میں، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہی وجہ ہے کہ آج ایک مسجد میں ایک جگہ پر کھڑے ہو کر ہم نمازیں پڑھتے ہیں اور اس کے باوجود ہمارے دلوں میں ایک دوسرے کے درمیان اختلاف ہے، ہمارے دلوں کے اندر ایک دوسرے کے متعلق اختلافات پائے جاتے ہیں۔ اور اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کر رہے ہیں تو یہ اختلافات ختم ہو جائیں۔ جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کیوں نہیں اس طرح صف باندھتے ہو جیسے ملائکہ اپنے رب کے حضور صف باندھتے ہیں، اس طرح تم صف کیوں نہیں باندھتے جس طرح ملائکہ اپنے رب کے حضور کھڑے ہوتے ہیں۔ تو صحابہ نے عرض کی فداک ابی و امی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یا رسول اللہ فرشتے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کس طرح صف باندھتے ہیں، کس طرح ملائکہ اپنے رب کے حضور کھڑے ہوتے ہیں؟ فرمایا اگلی صفیں پوری کرتے ہیں اور صف میں مل کر کھڑے ہوتے ہیں۔ ملائکہ یعنی فرشتے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تک اگلی صف مکمل نہیں ہوتی اس وقت تک پچھلی صف میں کھڑے نہیں ہوتے، اور پھر آپس میں مل کر کھڑے ہوتے ہیں۔ اور ہمیں بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس سنت پر عمل کرنا چاہیے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان پر عمل کرنا چاہیے کہ جب ہم کھڑے ہوں تو ساتھ مل کر کھڑے ہوں، درمیان میں جو ہے وہ کشادگی نہ ہو، اور صفیں جو ہیں وہ سیدھی کریں، صفیں بالکل سیدھی ہونی چاہیے۔ اور اگر اگلی صف میں جگہ ہو تو پیچھے اس وقت تک نہیں کھڑا ہونا چاہیے جب تک پہلی صف مکمل نہ ہو جائے، پہلی صف مکمل ہو تب اس کے بعد جو ہے وہ پچھلی صف میں کھڑا ہونا چاہیے۔ ام المومنین
سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے ان لوگوں پر درود بھیجتے ہیں جو صفیں ملاتے ہیں، جو صفیں ملاتے ہیں یعنی مل کر کھڑے ہوتے ہیں، ان لوگوں پر اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ یہاں درود سے مراد اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے اس پر رحمت بھیجتے ہیں، یعنی فرشتے اس آدمی کے لیے، اس نمازی کے لیے دعائے رحمت کرتے ہیں۔ تو جس کے لیے اللہ تعالیٰ کے فرشتے دعائے رحمت فرما دیں تو کیا نصیب اس نمازی کے۔ اور دوسری حدیث میں بھی ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں جو کشادگی کو بند کرے اللہ تعالیٰ اس کا درجہ بلند فرمائے گا۔ اور طبرانی کی روایت میں یہ بھی اضافہ ہے کہ اس کے لیے جنت میں اللہ تعالیٰ اس کے بدلے ایک گھر بنائے گا جو صفیں ملائے گا، جو صفوں کی کشادگی کو دور کرے گا۔ یہ رب العالمین نے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر انعامات فرمائے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں یہ خوشخبری دی ہے کہ جو صفیں سیدھی کرے اللہ رب العزت کے نوری فرشتے اس کے لیے دعائے رحمت کرتے ہیں۔ اور دوسرا انعام یہ ہے کہ جو صفیں مل کر کھڑے ہوں، صفیں سیدھی کریں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ انعام ہے نمازی کے لیے کہ اللہ رب العزت اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنا دے گا اور اس کے درجے بھی بلند فرمائے گا۔ تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب احباب کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علیہ الا البلاغ۔